اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین۔ معزز ناظرین و ناظرات، آپ کا میزبان وسیم عباس پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ الحمدللہ اس پروگرام کو آپ پسند فرما رہے ہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں آپ کے خطوط، آپ کی ای میلز، آپ کی کالز اور بالخصوص ٹیکسٹ میسیجز سے ہو رہا ہے۔ جس انداز سے آپ اس پروگرام کی پذیرائی فرما رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ یہ پروگرام لائیو چلتا ہے 4 سے 5 ہر منگل کو، ایوری ٹیوزڈے 4 to 5، اور اس پروگرام کو آپ ریکارڈڈ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ایڈریس آپ نوٹ فرما لیجئے، علی 78612 رضا، علی 78612 رضا۔ اس آئی ڈی کے ذریعے آپ اس پروگرام کو ریکارڈڈ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ تو اس کے پچھلے پروگرام اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو آئندہ آنے والے پروگراموں کا اندازہ اچھے انداز سے ہو سکے گا، اور آپ ایک ترتیب کے ساتھ ان سے استفادہ فرما سکیں گے۔ تو آپ اس کو یوٹیوب پہ پروگرام کو یقیناً دے سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، جس کے لیے کچھ ہی دیر میں ہمارا نمبر ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آ جائے گا۔ تو آپ ہمیں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور آپ کی اگر کچھ سوالات ہیں برکات اسم اعظم جو کہ پروگرام کا عنوان ہے، اس حوالے سے آپ کال کر کے تو سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے آج کہ نیو جرسی کے المہدی ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج شخصیت نہیں، جناب علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب قبلہ، جن کی بہت محنت ہے اس فیلڈ میں، روحانیات اور قرآنیات کی فیلڈ میں آپ نے بہت کام کیا ہے، اور آپ کی بہت سی کتب جو منظر عام پہ آ چکی ہیں، جن میں اسم اعظم اور روحانیات کا مفصل تذکرہ ہے، جن میں آپ کی کتاب برکات اسم اعظم موجود ہے، آپ کو ہم دکھا بھی چکے ہیں، اس کا تعارف کرا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کشکول سندرال آپ کی بہت معروف کتاب ہے، اور تحفہ درویش، یہ مختلف کتب جو روحانیات سے متعلق ہیں، یہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کے گھروں میں بھی ہوں گی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آگے الحاج ماجد موسوی بھی ہمارے ساتھ المہدی ٹی وی کی اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ تو بغیر کسی توقف کے میں قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں یہ سوال لے کے، چونکہ آپ نے جو کام کیا ہے روحانیات کی فیلڈ میں، آپ کے تجربات سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے، اور اس حوالے سے ہم اپنے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی لیں گے۔ تو قبلہ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ برکات اسم اعظم کے حوالے سے آپ نے جو کام کیا اور آپ کے تجربات جو ہیں، اس میں ایک عام انسان جو ہے وہ اسم اعظم سے کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، جو کہ اتنا اس حوالے سے جس کی معلومات نہیں ہیں۔ تو چونکہ اسم اعظم تو آپ کی کتب میں ماشاءاللہ جس طرح آپ نے درج فرمائے ہیں، تو ایک عام شخص جو کہ ایک عوام الناس میں سے ہے، اس کے لیے اگر وہ اپنی زندگی میں اسم اعظم سے استفادہ کرنا چاہے تو ٹولز کیا ہیں، کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے تو میں جناب مولانا وسیم عباس صاحب کا اور الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ آج برکات اسم اعظم نمبر 4 کے ساتھ ہم سب ناظرین و ناظرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سب ناظرین و ناظرات کو میری طرف سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک اسم اعظم سے استفادے کا تعلق ہے، ہمیں سب سے پہلے تو اسم اعظم معلوم ہونا چاہیے۔ معرفت اسم اعظم ہمیں حاصل ہونی چاہیے، پھر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس اسم اعظم کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے تو مشکل حل ہوگی۔ پھر یہ بھی معلوم ہو کہ کن شرائط کے ساتھ اسم اعظم کی قراءت کی جائے تو استجابت دعا میں تعجیل ہوگی۔ جیسا میں نے گزشتہ
प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि अल्लाह के पाक नामों के अदद निकाले गए। आप उन आदात को मलहूज़ खातिर रखते हुए क़राअत फरमाएं तो जल्दी दुआएं कबूल होंगी, मुश्किलात भी हल होंगी। मिसाल के तौर पर 20 अस्माए हुस्ना का तज़किरा पिछले प्रोग्राम में किया था। अब इसके बाद अगर आप बाकी अस्मा की तरफ तवज्जो फरमाएंगे, जैसे अल्लाह का एक पाक नाम है अल मुहसियो, इहसा फरमाने वाला, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। इहसा कंक्लूड कर देना, इंक्लूड कर देना, रख देना। अल मुहसियो, जब आप इसको हरफ निदा के साथ पढ़ेंगे या मुहसियो बन जाएगा और इसके अदद है 148। या मुहसियो, इहसाए नेमत के लिए, हुसूल इल्म के लिए, हुसूल रोजगार के लिए अगर आप या मुहसियो का पाक नाम 148 मरतबा क़राअत करेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से नेमतों का इहसा आपकी जानिब हो जाएगा। इसी तरीके से एक नाम है अल अलीम। जो लोग इल्म की बाबत तालिब इल्म हैं, इम्तिहान देने जा रहे हैं, रास्ते में लंबा चौड़ा वजीफा नहीं पढ़ सकते, रात को जाग रहे हैं, मुमकिन नहीं है कि लंबे चौड़े वज़ाइफ पढ़ें, वो या उनके पेरेंट्स, भाई के लिए बहन, बहन के लिए भाई, या अलीमों का तज़किरा ज़िक्र या अलीमों 150 मरतबा कर ले जी, जो अदद है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म अता फरमाएगा, अल्लाह इम्तिहान में कामयाब फरमाएगा। अल्लाह का एक पाक नाम है अल क़य्यूम। ये भी मैंने देखा है कि या हय्यो या क़य्यूम, इसके पढ़ने से बड़े मसाइल हल हुए। या हय्यो या क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तज़किरा आयतुल कुर्सी में। अगर या क़य्यूम का तज़किरा 156 मरतबा करें जो अदद है तो अल्लाह जल्दी ही दुआओं को कबूल फरमाएगा। एक क़य्यूम है क़याम से, क़िवाम से, ऐ ताकत बख्शने वाले, ऐ कुदरत बख्शने वाले, मरीज, कमज़ोर, मजलूम, महरूम, इसे पढ़ें तो अल्लाह उनको तक़वियत अता फरमाएगा। एक पाक नाम है अल अफ़ुव्व, इसकी आदत है 156। या अफ़ुव्व या अफ़ुव्व या अफ़ुव्व, जैसा कि तहज्जुद की नमाज में कहते हैं अल अफ़्व अल अफ़्व अल अफ़्व अल अफ़्व। ये है या अफ़ुव्व या अफ़ुव्व या अफ़ुव्व। क़राअत की भी इस्लाह फरमाते चले। एक पाक नाम है अल अफ़ुव्व जिसके 156 हैं, इसके भी 156, अल क़य्यूम के भी अल अफ़ुव्व के भी, दोनों के 156। एक है अल क़ुद्दूस, अल्लाह का एक पाक नाम है अल क़ुद्दूस, इसके अदद है 170। तक़वा के हुसूल के लिए, औलाद की तरबियत में इस्लाह के लिए, लाइफ पार्टनर की पाकीज़गी किरदार के लिए तजुर्बा किया गया है कि या कुद्दूसों को अगर 170 मरतबा पढ़ा है तो अल्लाह ने फजल फरमा दिया है।
अल्लाह का एक पाक नाम है अलमतीनो, मतानत से है। इसके 500 आदाद हैं। अगर कोई या मतीनो या मतीनो या मतीनो 500 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह मतानत की हुसूल के लिए रहम फरमा देगा। अल्लाह का एक पाक नाम है अर्रशीदो, इसके 514 आदाद हैं। 514 मरतबा या रशीदो या रशीदो या रशीदो, रुशद से है, हिदायत से, अल्लाह हिदायत फरमाएगा। एक पाक नाम है अशकूरो, इसके अदद है 526। या शकूरो या शकूरो या शकूरो 526 मरतबा अगर कोई कहेगा। एक पाक नाम है अलमुकीतो, शकूरो शुक्रगुजार, यह सीगा मुबालगा है। अलमुकीतो ये पाक नाम है जिसकी अदद 550 है। अगर वक्त बुरा पड़ जाए इंसान पर और वो चाहे कि अल्लाह मुझे अच्छा वक्त अता फरमाए, तो बुरे वक्त से निकलने के लिए या मुकीतों को 550 मरतबा पढ़ा जाए। एक अल्लाह का नाम है अलमुतआलियो, इसके अदद है 551। या मुतआलियो जो रिफ़अत दरजात चाहते हों, जिनका छिना हुआ रोजगार या बख्त मुक़द्दर वापस कराने का इरादा हो, वो या मुतआलियो पढ़ें, अल्लाह ताला उन्हें बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। इसी तरह एक पाक नाम है अलबाइसो, जिसके अदद है 573। 573 मरतबा या बाइसो या बाइसो, बाइस कहते हैं पैदा करने वाले को। अल्लाह ताला औलाद अता फरमाएगा, वसाइल पैदा करेगा। एक अदद है एक नाम है अलमुंतकिमो, जिसके आदाद हैं 630। अगर कोई शख्स शर्र आदा से घबरा गया हो तो वो या मुंतकिमो या मुंतकिमो या मुंतकिमो 630 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह उसे शर्र आदा से, शर्र हासिदीन से महफूज भी रखेगा और अल्लाह उसका इंतकाम भी लेगा। खुद इंतकाम ना ले, अल्लाह पे छोड़ दे। एक पाक नाम है अलमुतकब्बिरो अलकिब्रो रिदाई, अल्लाह फरमाता है कि तकब्बुर का हक मेरे अलावा किसी को नहीं। मुतकब्बिरों का मुकाबला करने के लिए अगर आप 662 मरतबा या मुतकब्बिरो कहें तो मुतकब्बिरों की नशिस्त में भी जाएंगे तो वो आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएंगे। अलवारिसो 707 अदद है, विरासत के लिए, औलाद के लिए, छिनी हुई विरासत के लिए। या वारिसो 707 मरतबा पढ़े, अल्लाह रहम फरमाएगा। अलहामिदो हम्द से है, अल्लाह ताला भी हम्द फरमाता है, कबूल हम्द भी करता है। अलहामिदो 53 मरतबा पढ़ें, यह अदद है, तो अल्लाह ताला अपनी तारीफ के साथ बंदे की तारीफ भी आम कर देगा। अगर अल्लाह का जवाब चाहिए हो तो 55 मरतबा या मुजीबो, अल मुजीबो का अदद 55 है। इसी तरीके से अल मुब्दियो शुरू करने वाला, अल्लाह ने शुरू किया है कायनात को, इसका अदद 56 है। अगर आप किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, जॉब को शुरू कर रहे हैं, तो या मुब्दियो 56 मरतबा पढ़ें। इसी तरह अल्लाह का एक पाक नाम है अल मजीदो, अगर आप बुजुर्गवारी चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो मुआशरे में, औलादें बात नहीं मान रही, शागिर्द बागी हुए जा रहे हैं, रिश्तेदार दुश्मन बने जा रहे हैं, तो या मजीदो को 57 मरतबा पढ़ें। अलबातिनो, अगर बातनी वसवसे तंग कर रहे हैं तो जो बातिन का जानने वाला अल्लाह है, अलबातिनो के अदद हैं 62 मरतबा या बातिनो कहेंगे तो अल्लाह जो कि दिलों के राज जानता है वसाविस को निकाल देगा। और 40वां नाम है अलहमीदो, ज्यादा जिसकी तारीफ की जाती है, या हमीदो अल्लाह की तारीफ भी शुमार हो जाएगी। इसको आप 62 मरतबा, इसका अदद भी बातिनों की तरह 62 ही है, तो अल्लाह ताला बंदों की तारीफ भी शामिल कर देगा कि बंदे अल्लाह की भी तारीफ करेंगे और आपके अच्छे कामों की भी तारीफ करेंगे। ये 20 नाम आज हमने
جو اسم اعظم کی قسط نمبر 4 ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اور آج ہی ہم انشاءاللہ پورا چارٹ بھی عرض کر دیں گے، مگر اس سے پہلے ایک بات یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ کے پاک ناموں کا ایک مکسچر بھی ہے جو میں نے کتاب برکات اسم اعظم میں لکھا ہے، انشاءاللہ آج ہی ہم آپ کی خدمت میں وہ بھی پڑھ کے بتا دیں گے، تاکہ اس کو ہم معجون کہتے ہیں اپنی روحانی اصطلاح میں جی۔ معجون اگرچہ وہ کھانے والی چیز ہوتی ہے، مگر یہ معجون ہے اسم اعظم کی۔ آج ہم وہ معجون بھی بتا دیں گے۔ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے یا اپنے لیے ایک مرتبہ اس معجون، روحانی معجون کو پڑھا ہے تو اللہ کی ذات نے ایک ہی دفعہ پڑھنے سے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا وسیم عباس صاحب اور کیا سوال فرما رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ احسن انداز سے ہمارے ناظرین کی معاونت کے لیے آپ نے جو نسخہ بتایا اسم اعظم کا، پروردگار سے دعا ہے کہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی محنت جو ہے اس روحانیات کی فیلڈ میں پروردگار اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ قبلہ یہ ارشاد فرمائے کہ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اسم اعظم کا ورد جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد ہے، اس تعداد کے مطابق اگر آپ اس کا ذکر کریں تو اس کے اثرات ہیں۔ اب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائیں کہ کیا ان اسماء اعظم کا تعویذ بنا کر بھی پہنا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا وضو کی شرط ہے؟ تو ذرا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ بہت خوبصورت سوال ہے جناب مولانا۔ تمام ناظرین و ناظرات کو ایک بات یہ عرض کر دیں کہ کچھ دعائیں وہ ہیں کہ جن کی قراءت ہی سے فائدہ ہوگا، کچھ دعائیں وہ ہیں کہ جن کے رکھنے سے فائدہ ہوگا۔ مثلا نقوش ہے، بسم اللہ کا نقش ہے، سورہ فاتحہ کا نقش ہے، سورۃ الاخلاص کا نقش ہے، سورۃ الایلاف کا نقش ہے، سورۃ القریش کا نقش ہے، سورۃ صافات کا نقش ہے، مثلا سورہ یاسین کا نقش ہے، سورہ مجادلہ کا نقش ہے، سورہ احزاب کا نقش ہے، سورہ بقرہ کا نقش ہے، سورہ آل عمران کا نقش ہے، سورہ نساء کا نقش ہے، براءت کا نقش ہے، حمیم سجدہ کا نقش ہے، عنکبوت کا نقش ہے، روم کا نقش ہے، سبا کا نقش ہے۔ ان نقوش کو اپنے پاس رکھنے سے بھی شر شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، شر اعداء و شر حاسدین سے انسان بچتا ہے، اور بیش بہا فائدے ہوتے ہیں۔ مثلا آج میں آپ کی خدمت میں ایک حرز متعارف کرا رہا ہوں۔ وہ حرز امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ایک سید تھے، انہوں نے مجھے دیا تھا، جسے وہ حرز دافع البلیات کے نام سے پکارتے تھے۔ صدام نے اور حسن البکر نے ان سید زادے کو جوار امام حسین علیہ السلام سے نکال دیا تھا، اور وہ نصف صدی سے زیادہ لاہور میں رہے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان کو ملا۔ ان کی بچیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ میری بچیوں کی شادی میں کچھ مدد کر دیں، میں آپ کو ایک اپنے جد کی طرف سے تحفہ دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ مجھ سے جو ہو سکا میں نے ان کی خدمت کی، اور میں سادات کا ویسے بھی خادم بھی ہوں، خدمت گزار بھی ہوں۔ سادات کرام میں سے کبھی بھی اگر کسی نے مجھے کال کی ہے، کوئی سیدانی کال فرما دے یا سید کوئی کال کر دے، تو میری جان پہ بن جاتی ہے۔ میرے گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ اگر ان سے کوئی کام لینا ہو تو پھر سید سے کال کروا دیں، اس لیے کہ ہمارا فرض ہے سادات کرام کا احترام کرنا۔ ان سید بزرگوار نے
مجھے حرز دافع بلیات عطا کیا، میں نے اس حرز کو سب سے پہلے 1994 میں نیو جرسی سے تجربتاً شروع کیا۔ آلموسٹ میں وہ حرز امریکہ میں تقریباً اگر میں کہوں تو 800 افراد کو اب تک دے چکا ہوں، اور مجھے یاد نہیں کہ سوائے ایک بندے کے، ایک شخص نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے تعویذ کے بعد، حرز کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر بے برکتی ہو گئی ہے رزق کی۔ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ اپنی غذا چیک کریں اور آپ اپنے اخلاقیات کا خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے یہ پاک تعویذ حرز کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے تو امام کو یہ پسند نہ ہو کہ ہو سکتا ہے حرام کھانے والا بندہ امام علیہ السلام کے اس حرز کے قابل نہ ہو۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر بندے نے یہی کہا کہ حرز کے بعد رزق میں برکت ہوئی، حادثات سے حفاظت ہوئی، عزت میں اضافہ ہوا، بچیوں کے رشتے ہو گئے۔ وہ میرے پاس موجود ہے، اگر میرے ناظرین و ناظرات حاصل کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر 200 دعا ہے تقریباً، ان میں امام حسین علیہ السلام سے منقول دعائیں بھی شامل ہیں، اور ان سید زادے کے پاس یہ نسلاً بعد نسلاً ایک تحفہ تھا جو انہوں نے مجھے عنایت فرمایا تھا۔ اسی کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم نکالنا چاہیں تو آپ کو ایک چارٹ بتائے دیتے ہیں۔ جیسے یہ کتاب ہے برکات اسم اعظم، اس کے صفحہ نمبر 217 پہ یہ چارٹ ہم نے دیا ہے کہ جو حروف عرب ہیں، تہجی ہیں، عربی کے الفابیٹس جو ہیں ان کے اعداد ہیں۔ الف کا مثلا 1 ہے، با کے 2 ہے، جیم کے 3 ہے، دال کے 4 ہے، ہا ہوتی والی 5 ہے، واو 6 ہے، زا 7 ہے، ہا 8 ہے، تا جس کو توئے پڑھا جاتا ہے غلط العام کے طور پر اس کے عدد 9، یا جسے یہ پڑھتے ہیں غلط العام اس کے عدد 10 ہے، کاف کش والی اس کے عدد 20 ہے، لام اس کے عدد 30 ہے، میم کے عدد 40 ہے، نون کے 50 ہے، سین کے 60 ہے، عین کے 70 ہے، فا کے 80 ہے، صاد کے 90 ہے، قاف جو 2 نقطوں والی ہے قاف قرآن والی اس کے 100 ہے، را کے 200 ہے، شین کے 300، تا جسے تے پڑھا جاتا ہے غلط العام اس کے عدد 400 ہے، ثا کے جسے ثے پڑھتے ہیں 500 ہے، خا جسے خے پڑھا جاتا ہے 600 ہے، ذال کے 700 ہیں، واد کے 800 ہیں، وا جسے وے پڑھتے ہیں 900 ہیں، اور غین کے 1000 ہیں۔ یہ چارٹ آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنے نام کا اسم اعظم آپ نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر نام ہے مثال کے طور پر سخاوت حسین تو سین، خا، الف، واو، تا ان کو الگ الگ لکھیں۔ حسین کے ہا، سین، یا، نون الگ الگ لکھیں۔ ان کے نیچے اس چارٹ کو دیکھ کر یا سن کر یا سمجھ کر کاپی بھی آپ کو ارسال کر سکتے ہیں، اعداد لکھتے جائیں اور اعداد کو جمع کر لیں۔ جب اعداد کو جمع کر لیں گے تو ٹوٹل مثلا سخاوت کے بنیں گے 1067، حسین کے بنیں گے 128، کل بن گئے 1195۔ اب 1195 کا دیکھیں کوئی اسم الہی ایسا نہیں جس کے عدد 1195،
تو ایسی صورت میں ہم 2 یا 3 اسماء مبارکہ ملا لیتے ہیں جن کی تعداد کل 1195 ہو جائے. تو ہم نے دیکھا یا کلیمو الکلیمو اور قدیم الفضل، جی یہ جب ہم نے 2 ملائے تو 1195 ہو گئے. تو اب سخاوت حسین کا اسم اعظم اگر وہ چاہے کہ اس کی دعائیں جلدی مستجاب ہوں تو اس کے نام کا پاک نام اللہ کا، یعنی اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا ساتھ ہی اس کے لیے ایک اسم اعظم تخلیق فرمایا. جی تو اب سخاوت حسین کو چاہیے کہ وہ یا کلیمو یا قدیم الفضل کا ورد اتنی مرتبہ کرے جتنا کل عدد ہے. جی دونوں کو ملا کر 1195 مرتبہ اگر یہ پڑھے گا یا کلیمو یا قدیم الفضل تو 40 دن کے چلے کاٹنے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اس کی مشکل آسان ہو جائے گی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ وہ سیکرٹ ہے، یہ وہ راز ہے جو آج میں نے اپنے آڈینس کی خدمت میں مولانا وسیم عباس صاحب کے توسط سے اور الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کے توسط سے پہنچا دیا ہے. کیونکہ میرا نام اللہ نے میرے ماں باپ سے سخاوت حسین رکھوایا ہے تو میں بخل کر نہیں سکتا، سبحان اللہ. ورنہ بہت سارے لوگ تو یہ بتاتے ہی نہیں جی تاکہ ان کی اپنی دکانیں چلتی رہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ میری دکان نہ چلے، محمد و آل محمد کی دکان، ماشاءاللہ. ان کی مارکیٹ چلے، اللہ کی مارکیٹ چلے. سبحان. میں آج ہوں کل مر جاؤں گا، اسی لیے میں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں، ان میں آسان کر دیا ہے. جتنے بھی دوست احباب آئندہ کے پروگرام میں مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ کو SMS کر دیں، ای میل کر دیں، فون کر دیں تو انشاءاللہ اس پروگرام میں ان کے نام کے اسم اعظم بھی نکال کے بتا دیے جائیں تاکہ اس طریقے سے ہمارے بہن بھائیوں کو اپنی حل مشکلات میں آسانی ہو. یہ تھوڑی سی وضاحت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کیا سوال فرما رہے ہیں. جی شملہ، میرا ایک سوال تھا. ابھی آپ بہت بہت اچھی باتیں کیے اور بہت اچھا بتائے، اور اس کے طرف سے اگر فرض کیجیے جو نام میرا ماجد موسوی ہے، اگر کسی اور کا اگر ماجد موسوی ہو تو اس کے تعلق سے جو ہے بدل جائیں گے لگ یا وہی رہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کا کہ اگر سخاوت حسین کسی اور کا نام ہے، ماجد حسین موسوی کسی اور کا نام بھی ہے، تو جس کا نام ایگزیکٹلی ماجد حسین موسوی ہوگا اس کا اسم اعظم وہی رہے گا. ایک اسم اعظم لاکھ لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جیسے محمد کا نام کامن ہے، علی کا نام کامن ہے، حسن حسین کے نام کامن ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ نام رکھتے ہوں اگر وہ یا کلیمو یا قدیم الفضل پڑھیں گے سخاوت حسین نام رکھنے والے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کام ہو جائے گا. ماشاءاللہ. مولانا وسیم عباس صاحب اب سوال کریں گے تو ہم آگے بڑھائیں گے اس بحث کو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر جب ایک بچے کا جنم ہوتا ہے تو اس کے والدین بہت تشویش میں ہوتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے، اور بہت غور و غوص اور بہت محنت کے بعد وہ نام کا انتخاب کرتے ہیں. تو والدین کو کتنی توجہ دینی چاہیے بچے کا نام رکھتے ہوئے علم العادات کے حوالے سے کہ اسم اعظم کی روشنی میں بچے کا جب نام رکھے تو کتنا انہیں دیکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے نام رکھنے میں بڑے غافل ہوتے ہیں. ایسے ایسے نام بھی رکھتے ہیں کہ جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، یا مثلا ان کا اہل بیت عصمت و طہارت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. حالانکہ مستحب ہے، سنت ہے کہ گھر میں لفظ محمد ضرور ہو. پھر اس کے آداب بھی ہیں، جیسے اگر لفظ محمد نام رکھا ہے محمد تو پھر اس نام کو بگاڑا نہ جائے. میں نے دیکھا ہے کہ نام تو محمد ہے اور اس کو ممو ممو پکار رہے ہیں، تو یہ حضور کے نام کی انسلٹ ہے. علی کا نام ہے مثلا علی،
اب نعوذ باللہ اس کو الو پکاریں گے اللہ تو یہ امام پاک کے نام کی توہین ہو. بے شک. بے شک. حسن نام ہے تو اگر خدا نخواستہ اس کو حسنو کر کے پکاریں گے, یا حسین نام ہے, ہاں پیار سے حسین کو حسینی کہہ سکتے ہیں, جی حسن کو حسنی کہہ سکتے ہیں, محمد کو محمدی کہہ سکتے ہیں, وہ حرج کوئی نہیں. صحیح. ایک تو نام رکھنے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالت الحقوق میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے اوپر حق ہے اولاد کا کہ وہ ان کا نام اچھا رکھے. جی صحیح. سب سے پہلا حق تو یہ ہے. بلکہ حضور کی ایک حدیث شریف ہے جو زمانہ طالب علمی میں ہم نے پڑھی تھی. فرماتے ہیں تفاعلوا بالخیر تجدوہ, اچھی فعال نکالا کرو اسے پالو گے. جی یعنی اگر کوئی صاحب اپنے بچے کا نام مشتاق رکھیں گے اس نیت کے ساتھ کہ وہ سید الشہداء کا مشتاق بنے, مشتاق حسین, تو تجدوہ انشاءاللہ وہ اس پاک نام کی برکت سے جی مشتاق حسین بنے گا. سبحان جی. اللہ. ماجد حسین مثلا, تاکہ مجد و بزرگواری مولائے فرزند مولائے متقیان دنیا پہ واضح ہو, تو وہ ماجد حسین مثلا, یا وسیم عباس جی واہ. کہ وہ وسیم کہتے ہیں مارک کو, جی کہ وہ عباس علیہ السلام کا مارک بن جائے, سبحان اللہ. سبحان ہمارے علم والے آغا, اللہ. جی. ہمارے چھوٹے آغا کا مارک بن جائے. آہا. بے شک. علی رضا مثلا, امام رضا علیہ السلام کا نام اور علی علیہ السلام کا نام یہ کمبائن ہو کے دو پاک نام ہوں گے. سبحان اللہ. تو اس میں ایک زبردست حکمت ہے کہ نام اچھے رکھے. میرے والد مرحوم نے میرے بڑے بیٹے کا نام حسن رضا رکھا, چھوٹے کا حسین رضا, واہ. اس سے چھوٹے کا علی رضا, ماشاء. بیٹی کا عطیہ بطول, اور فرد بطول تو بعد میں پیدا ہوئی, میں نے رکھا. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نام ایسے رکھ رہے ہیں, اگرچہ اس میں میری بہن کی بھی تجویز شامل تھی. تو والد نے ایک بات بڑی اچھی فرمائی کہ بیٹا نام ایسے رکھنے چاہیے کہ مذہب کا پتہ چلتا رہے. سبحان ہاں اللہ. ماشاء سبحان اللہ. اللہ. جی ہاں. تو ہمارے لوگ تو چھپاتے ہیں نام بعض اوقات. ہاں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی کو نہ بتانا ہم کس مسلک سے ہیں. آج ہی بلکہ کینیڈا سے میری ایک بہن نے جو اہل سنت سے تعلق رکھتی ہیں مجھے یہ بتا کے خوش کر دیا. جی آج ہی انہوں نے بیچاری نے $91 بھیجا ہے غریبوں کے لیے, جی اور مجھے بتا کے یہ خوش کر دیا کہ بھائی صاحب آپ کی یہ چیز ہمیں بڑی پسند ہے کہ آپ نہ اپنا مذہب چھپاتے ہیں نہ فرقہ چھپاتے ہیں. سبحان بے اللہ. شک. میں نے کہا میری بہن میں کیوں چھپاؤں گا فرقہ یا مذہب, علی علی علی. میں ہر مسلمان کا خدمت گزار ہوں, بے شک. ایون نان مسلمز کی خدمت کرنے کو بھی تیار ہوں, مگر میری آئیڈینٹی یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور محمد و آل محمد کا ادنا سا غلام ہوں. اللہ. سبحان اللہ. اگر میں ہی اپنا فرقہ یا مذہب چھپاؤں تو پھر دعا میں اثر کیا ہوگا. بے جی شک. ہاں. بے شک. لہٰذا یہ چیز ذہن نشین فرما لیں. بعض لوگوں کے نام بڑے غلط ہوتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے المہدی سینٹر میں, ان کا اتنا خراب نام تھا کہ میں ان کا نام لے ہی نہیں سکتا ہوں. جیسے یزید نام رکھا جا رہا ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یزید کے نام پر یزید نام نہ رکھے, وہ ملعون ہے. بے شک. امام حسین کے نام پہ نام رکھے. بے شک. بعض نام بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ضروری ہے اس سلسلے میں علم العادات کے ذریعے یا تفاعل قرآنی کے ذریعے آپ اپنے بچوں کے ہونے والے بچوں کے نام پوچھ لیں, ہم سے پوچھ لیں, ہم بھی بتانے کے لیے تیار ہیں. دوسری بات جو مولانا وسیم عباس صاحب نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ارشاد فرمائی تھی, اور الحاج ماجد حسین موسوی نے بھی, کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کچھ دعائیں شارٹ کٹ میں پریپیئر کی ہیں جی. کہ اگر کوئی کتاب نہ اٹھانا چاہے تو وہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو کاغذ سے پڑھ لے. تو اس میں نے یہ پوری میری فائل ہے, یہ پوری تو نہیں مگر یہ میرے گھر والوں نے تیار کی ہے, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. اور میں نے ان کو ڈکٹیٹ کیا تھا, میں نے بتایا تھا. جیسے یہ ناد علی ہے مثلا, جی جی. اب ناد علی کے انشاءاللہ پورا ہم پروگرام کریں گے ناد علی پر. بے شک. اگر کسی کو ناد علی چاہیے ہو تو وہ یہ ہمارے دفتر میں
لیٹر لکھ کے واپسی لفافہ بھیج کے یہ نادی علی کا ایک صفحہ وہ ہم سے منگوا سکتے ہیں. جی ضروری نہیں کہ وہ لمبی چوڑی جو کتابیں ہیں انہی میں جا کر ہی دیکھیں. یا مثال کے طور پر یہ 80 آیات ہیں, ان کے 42 فائدے. اس یہ جو چند ورق ہیں بیسیکلی ان سے متاثر ہو کر میں نے کتاب تحفہ درویش لکھی. جی یہ 80 آیتیں ہیں اور اس کے 42 فائدے ہیں. یہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے سے ایک کتاب لایا تھا, اس میں یہ 80 آیات درج تھیں. میں نے جب بھی یہ 80 آیات پڑھی ہے اور دعا کی ہے, اللہ نے فوراً دعا قبول کر. سبحان اللہ. یہ 80 کے 80 آیات میں نے کاغذوں میں تیار کر کے رکھ دی ہے. یا مثلا دعا الاحتجاب ہے, یہ وہ دعا ہے جو اردو کی زمین میں بالکل متعارف نہیں ہوئی تھی. جی یہ بعد میں ڈیٹیل اس کی بتائیں گے. اس کو ایک صفحے کے اوپر میں نے درج کر دیا ہے, کاپی کر لی ہے. ماشاءاللہ. یہ وہ جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کے حروف 19 بنتے ہیں, جی بسم اللہ جتنے, ان ساری آیتوں کو اس کاغذ کے اوپر جمع کر دیا. سبحان اللہ. غافر الذنب وقابل التوب فإن اللہ کان عفوا قدیرا والحمد للہ رب العالمین تک. دعائے حفاظت ہے, یہ میں نے لوگوں کو دعا دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جس نے کاپی رکھی ہے اپنی گاڑی میں, اللہ نے حادثات سے بچایا ہے. اگر حادثہ ہو گیا ہے تو ان کی جان محفوظ رہی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے مثلا دعائے تحفۃ النبی ہے, یہ بھی میں نے پہلی مرتبہ اردو کی زمین میں متعارف کرائی ہے. دعا یہ مختصر سی دعا ہے, جی یہ تحفہ رسول ہے. ادعیہ انبیاء ہے مثلا, یہ ہم نے چند پیپرز کے اوپر ان کو رکھ دیا ہے تاکہ. اچھا, ایک جو ضروری بات آج کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے 41 نام ایسے ہیں جو عبرانی اور سریانی میں, ان کو میں نے ایک صفحے کے اوپر جی سب کے سب کو لکھ لیا. واہ. تو یہ 41 نام وہ ہیں کہ جن کے ذریعے انبیاء اور ملائکہ اپنی مشکلات حل کراتے رہے. اسی طریقے سے دعائے اویس قرنی میں نے ایک صفحے پہ لکھ لی. دعائے حریق, یہ دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے. یہ چند صفحات میں ہم نے دعائے حریق, یہ بھی اللہ نے مجھے عزت دی کہ میں نے پہلی مرتبہ اردو کی زمین میں جی اس دعا کا تعارف کرایا. جس گھر میں یہ دعا ہو اس گھر میں آگ نہیں لگتی, سبحان اللہ. گاڑی کو بھی آگ نہیں لگتی. دعائے جوشن کبیر ہے مثلا, اس پر ہم انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے. ہم نے اس کی کاپی نکال لی ہے تاکہ وہ کاپی لے لیں ہم سے اور اس کو پڑھ لیں. تعویذ نوروز ہم نے تیار کیا ہے. یہ میں وضاحت کر دوں مولانا, جی قبلہ. ایک چیز کا مجھے بڑا خدشہ تھا اور میرے گھر والے ہنستے بھی تھے میرے اوپر. میں یہ کہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تعویذوں والا بابا مشہور ہو جاؤں, کہ عضو معطل بن جاؤں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مجھے ڈر بھی لگتا تھا. کئی دفعہ میں نے یہ کام شروع کیا پھر چھوڑ بھی دیا, پھر شروع کیا پھر چھوڑ بھی دیا. اب یہ کئی سالوں سے میں نے شروع کیا, چھوڑا نہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بھائی بہنوں نے مجھے بابا نہیں بنایا, بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اس خدمت کا انہیں کچھ فائدہ ہوا ہے. ورنہ مجھے ڈر رہتا تھا کہ کیونکہ یہ کام کافی بدنام بھی ہے. جی جی تو بلکہ گھر والے میرے اوپر ہنستے بھی تھے کہ ایسے نہ ہو کہ آپ بدنام ہو جائیں جس طرح پیروں فقیروں کو. بہرحال میں اللہ سے دعا گو ہوں. میں نے قربتاً اللہ اپنے بہن بھائیوں, بچوں بچیوں کی, بزرگوں خردوں کی خدمت کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اور اللہ میری لغزشوں سے درگزر فرمائے. دعائے سماعت ہے, یہ اسم اعظم ہے. میرے خیال میں مولانا کے لیے کال آ گئی ہے, وہ کال لے لے, پھر اس کے بعد آگے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور قبلہ کعبہ کو اور الحاج ماجد صاحب کو اور الحاج علی رضا صاحب کو سب کو سلام. میرا عرض ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ خوش ہو جا رہی ہے اس پروگرام سے اور اس بیان سے. کیا مفید ہے پوری دنیا کے لیے, سارے انسانوں کے لیے. خداوند عالم مولانا کو
حجت الاسلام سخاوت قبلہ کو تازہ حجت قائم و دائم فرمائے. الہی آمین. ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور سے استفادہ کریں. وہی میں استفادہ کر رہا تھا. ایک چیز جو ہے میں قبلہ کا بھائی سے پوچھ سکتا ہوں, وہ وہی جواب دے سکتے ہیں کہ ایک مسئلہ جو اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے 4 بچے ہوں, بیٹے ہوں, اور ان میں سے ایک کا بھی نام اگر میرے نام پر نہ رکھا جائے تو اس نے ظلم کیا. تو اس میں اشتباہ لوگوں کو یہ ہے کہ یعنی سمجھنے کہ اس سے مراد صرف حضور اکرم کا نام ہے, چونکہ ایک دوسری حدیث جو قبلہ کعبہ کے علم ہے کہ امام حسین نے اپنے 3 بیٹوں کا نام علی رکھا, اور کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا اگر 10 بیٹے بھی ہوتے تو ان کا نام علی رکھتا. تو کیا اس سے یہ نہیں ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جو کلنا محمد والی حدیث ہے تو وہاں پر حضور اکرم نے جو کہا کہ میرا نام رکھیں تو اس کا مراد صرف حضور کا نہیں بلکہ اس سے مراد 13 معصومین کا ہے. تو یہ ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ قبلہ کعبہ اس کی وضاحت کریں تاکہ سب کے ذہن سے یہ بات صاف ہو جائے, اس لیے کہ معصوم کا عمل وہاں پر ہے کہ آپ نے کہا اگر 10 بھی ہوتے تو میں 10 کا نام علی رکھتا. تو یہ ایک معروضہ تھا. اور دوسری چیز جو نام کے اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ اچھا نام ہونا چاہیے, تو میں بھی مجھے یاد آ گیا میرے والد مرحوم, چھوٹا سا واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں. میرے والد, ہم لوگ ایسی جگہ پر رہتے تھے, سالہ جنگ فیملی سے ہمارا تعلق ہے کہ جہاں پر وہ بڑے مالدار تھے, ان کے پاس خزانے تھے جو دفن رہتے تھے, تو اکثر اس پر ہے کہ اس پر جنات وغیرہ قابض ہوتے تھے. تو ہمارے والد فرماتے تھے کہ ایک کوئی پریشانی ہو گئی تھی کسی معاملے میں, تو ایسی کسی مولانا نے کوئی ان کو عمل بتایا اور کہا کہ زیر آسمان چھت پر جا کے یہ عمل 3 دن تک پڑھا کرو اور وہیں پر سو جاؤ. تو ہمارے والد فرماتے ہیں کہ میں گیا اور پڑھا. پہلی رات کہتے ہیں کہ پڑھ کے میں وہیں پر سو گیا, تو آدھی رات کے بعد اچانک محسوس ہو گیا کوئی جگا رہا ہے, اور وہ جو جسم ٹچ ہوا تو لگا کہ کوئی دوسری مخلوق ہے. تو جیسے انہوں نے آنکھ کھولی تو اس نے کہا کہ میں, یعنی وہ جن تھا, اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ جگہ ہمارے بیٹے کے سونے کی ہے, تم یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ تو کہا کہ اگر تمہارا نام حیدر نہیں ہوتا تو ہم تم کو ختم ہی کر دیتے. تو آپ دیکھیے کہ نام کی جو برکت ہوتی ہے, اگر مثلا انسانوں کے پاس نہیں تو دوسرے مخلوقات کے پاس ہے. اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے تاکہ اس طریقے سے کئی چیزوں سے انسان محفوظ ہو جائے. شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے دوست اور ہمارے کولیگ مولانا ہادی باقی صاحب قبلہ, جو کہ حوزہ علمی ہے کہ یہاں کے طالب علم بھی ہیں. تو ماشاء اللہ ان کی کال. آپ کا سوال ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں لے کے چلتے ہیں, جو کہ آپ نے نام کے حوالے سے استفسار کیا, تو پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں. جناب مولانا, بہت عمدہ آپ نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ یہ جو کہا کہ اگر میرا نام نہ رکھیں, چند اولادیں ہوں, تو انہوں نے ظلم کیا ہے. یہ بالکل درست ہے, اور یہ بھی درست ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. تو کیونکہ کلنا محمد کے تحت جو 14 ہستیاں ہیں ان میں سے کسی کا بھی نام آپ رکھ لیں تو یوں سمجھیں کہ آپ نے حضور کا نام رکھا ہے. اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حیدر کے نام کی برکت کی وجہ سے جنوں نے چھوڑا ہے, یہ بالکل درست ہے. یہی وجہ ہے کہ حیدر ہلی نے, ابھی کال آئی ہے, اس کال کے بعد انشاءاللہ ہم مزید وضاحت کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رفعت مرزا بول رہا ہوں. میرے 3 سوال ہیں مولانا سے. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں مولانا سے. پہلا سوال یہ ہے کہ اسم اعظم جو ہے پڑھنے کے لیے اس کا کوئی مخصوص وقت ہونا چاہیے یا کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ پہلا سوال. جی 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 ارشاد فرمائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو امام بارگاہوں میں آتے ہیں اور وہاں سے سامان لے جاتے ہیں, تسبیح وغیرہ اور سجدے گاہ, جانماز, قرآن پاک, اگر وہ لے جاتے ہیں تو کیا ان پر پڑھنے کا کوئی ان کو اجر ملتا ہے یا نہیں؟ جی جی. اور تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو سینٹر میں کسی نے کارپیٹ لگا دیا, کسی نے پنکھا لگا دیا, کسی نے اے سی لگا دیا, یا کسی طرح سے بھی
امام بارگاہ کی خدمت کی ہے ان کے لیے کیا اجر ہے؟ جی بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ نے ہمیں کال کی فلڈلفیا سے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کے انشاءاللہ جوابات ہم عرض کرتے ہیں. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مرزا صاحب، آپ نے 3 سوال فرمائے ہیں. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اس میں اعظم پڑھنے کا کوئی وقت معین ہے. تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس میں اعظم کبھی بھی پڑھا جائے وہ کارگر ثابت ہوتا ہے. البتہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں کوئی وظیفہ، دعا یا اس میں اعظم پڑھا جائے تو اثر اس کا زیادہ ہوتا ہے. جیسے سحر کا وقت ہے، وَبِالْأَسْحَارِ ہم یستغفرون. سحر کے وقت استغفار کی اور تسبیح کی بڑی وقت ہے. یا فجر کے بعد کا وقت ہے، اس میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں بنسبت دوسرے اوقات کے. جیسے بارش ہو رہی ہو تو آپ اگر اس میں اعظم پڑھیں تو جلدی قبول ہوتا ہے. عتبات مقدسہ میں کھڑے ہوں، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس میں اعظم پڑھیں گے تو جلدی قبول ہوگا، دعا جلدی قبول ہوگی. مسجد میں اگر آپ کھڑے ہیں، نماز کے بعد اگر آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ضرور ہے. البتہ شرط کوئی نہیں کہ آپ کسی اور وقت میں اس میں اعظم پڑھ نہیں سکتے. دوسرا سوال جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ مسجد کی یا امام بارگاہ کی بلانگنگز کو لے جاتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر تو مسجد یا امام بارگاہ میں تسبیح یا سجدگاہ، خاص طور پہ تسبیح، جائے نماز، کتاب، سپارہ، یسرن القرآن وغیرہ وقف ہے تو شرعاً حرام ہے مسجد سے اس کا لے جانا، اور ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر وقف نہیں ہے اور لانے والے راضی ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے سنٹرز میں سے جو مطلب جن کا میں خادم ہوں، المہدی سنٹر بروکلن یا القرآن سنٹر جہاں جناب رفعت مرزا صاحب خود خدمت انجام دیتے ہیں اور مہربانی فرماتے ہیں، وہاں ان کی بیگم صاحبہ بھی، ان کے بھائی بھی، ان کی بھابھی بھی سب وہاں بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، جہاں مولانا خود عالم بھی ہیں. تو میری طرف سے اجازت ہے، کوئی تصویر لے جائے، کوئی کتاب لے جائے، سپارہ لے جائے، میں اس کو وقف نہیں کرتا ہوں. اگر وقف ہے تو حرام ہے، اور اگر وقف نہیں بھی ہے تو کم از کم ڈونیٹ کرنے والے کی یا مسجد کے متولی کی، انچارج کی اجازت ضرور لینی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، دوسرے دن تسبیحیں ختم ہو جائیں گی. اور تیسرا جو آپ نے سوال فرمایا کہ اگر کوئی شخص کال ہے، جی کال ہے، آپ کال لے لیں، بعد میں تیسرے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک کوشچن تھا مولانا. جی جی جی، گھر کی حفاظت کے لیے کوئی دعا بتا دیں. اگر ہم لوگ گھر پر نہ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جی شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کا جواب ہم لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. پہلے ہم مرزا صاحب کے تیسرے سوال کا جواب دے لیں. آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جو لوگ امام بارگاہ، مسجد، سنٹر، مدرسے، مرکز کی خدمت کرتے ہیں، کارپٹ بچھا دی، کارپٹ صاف کر دی، جھاڑو دے دیا، ویکیوم لے کے دے دیا، پین لے کر آ گئے، قرآن لے کر آ گئے، وقف کر دیے یا بغیر وقف کے رکھ دیے، تو ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، قرآن ہمیشہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. وتعاونوا، اور تعاون کرو بر و تقوی پر. یہ سنت رسول بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے. حضور پاک خود چٹائیاں بچھاتے تھے. سبحان اللہ. حضور نے خود اپنے دستے مبارک سے مسجد نبوی کے پتھر اٹھائے ہیں، سبحان اللہ. مولا علی نے پتھر اٹھائے ہیں، حسنین شریفین مسجد کے کام اپنے دستے مبارک سے کیا کرتے تھے. بی بی پاک کام کرتی تھی مسجد کے، یہ ان کی سنت ہے. اور آپ اگر مسجد بنائیں، من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، سبحان اللہ. اللہ جنت میں گھر بناتا ہے.
एक बुरी आदत पड़ गई है लोगों में कि मस्जिद की चीजें उठा के ले जाएंगे, मस्जिद में कोई चीज लाएंगे नहीं। ये बहुत बुरी बात है। या मस्जिद में कचरा पड़ा रहेगा, गार्बेज पड़ा रहेगा, उठाएंगे नहीं, बहुत बुरी बात है। लोगों को चाहिए कि अल्लाह के घर को साफ रखे ताकि अल्लाह उनकी कब्र को भी साफ रखे। यह सवाल जो बेटी ने किया है कि घर की हिफाजत के लिए दुआ बता दें, तो एक तो दुआउल हरीक है जो मैंने अभी आज ही तारुफ कराया, इस पर मैं डिटेल से गुफ्तगू करूंगा। अगर दुआउल हरीक घर में मौजूद हो, घर में चोर नहीं आएगा, डाकू नहीं आएगा, घर में आग नहीं लगेगी, घर की हिफाजत रहेगी। दुआउल हरीक हमसे वापसी लिफाफा भेजकर बगैर हदिये के मंगवा सकते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत सदका खैरात करना चाहें, जो हमारा यतीम खाना पाकिस्तान में चलता है, या कन्वर्टेड लोग जो यहाँ नीडी होते हैं, तो आप ज़रूर भेज दें, वरना इसका कोई हदिया नहीं। इंशाअल्लाह अलहाज माजिद हुसैन मूसवी कॉपी करके आपको इरसाल कर देंगे। हमारा एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा है, मौलाना भी आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब मिर्ज़ा साहब और साहिबजादी जिन्होंने शिरकत की है बरक़ात इस्म आज़म के चौथे प्रोग्राम में। अब अलहाज माजिद हुसैन मूसवी साहब कोई सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद मौलाना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पहले कॉल ले लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना फिर मैं खालिद हादी बाकरी हूँ। वैसे अभी मुझे एक चीज़ याद आई, मैं चाहता हूँ कि हमारे मौलाई जो माजिद मुफ्ती साहब कहने वाले हैं, मैं समझता हूँ इसी पर वो नारा भी लगाएंगे। तो औरात के बारे में जो गुफ्तगू हो रही थी, तो किसी ने ये भी बात कही कि सारे इसमों में एक नाम अल्लाह का जो अली है, वो इस सिलसिले में भी है कि क्योंकि अली अल्लाह नहीं है लेकिन अल्लाह अली है, तो इस लिहाज से सब अगर समझें कि अली को अगर पुकारे, तो किसी ने कहा हुजूर के विर्द जो सुबह शाम अच्छा है, विर्द जो सुबह शाम अच्छा है, वो अली ही का नाम अच्छा है। विर्द जो सुबह शाम अच्छा है, वो अली ही का नाम अच्छा है, और सारी दुनिया के बादशाहों से एक अली का गुलाम अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर तो नारा होना चाहिए। नारे हैदरी या अली, या अली। शुक्रिया जनाब मौलाना, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने इजाफा फरमाया, बहुत खूबसूरत इजाफा है। और आज हम बताते चले, अब तक हम 40 अस्माए इलाही के आदात जी बिल्कुल बता चुके हैं। तो 41वां भी आज सुन लीजिए। अल अलियो जब आप पढ़ेंगे तो या अलियो कहेंगे, या अलियो, या अलियो, या वक्फ की सूरत में या अली भी कह, या अली, या अली, या अली भी कह सकते हैं। अली के पाक इस्म के आदाद हैं 110 जी बेशक। या अली, या अली, या अली अगर 110 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो मौलूद काबा हैं, मौलूद हरम हैं, जो हल्लाल मुश्किलात हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, इमामुल मुत्तकीन हैं, सिरुल्लाह फिल आलमीन हैं, उनका नाम अल्लाह ने अपना नाम उनको इनायत फरमाया। अभी कॉल के बाद मैं हैदर की भी और अली की भी वजाहत करता हूँ। शुक्रिया मौलाना हादी बाकरी साहब, क़िबला आप हमारे साथ शामिल हुए। अल्लाह आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अलैकुम अस्सलाम। बहन आप अपने टीवी की आवाज़ अगर म्यूट कर दें, क्योंकि इस तरह आपकी आवाज़ जो हम तक नहीं पहुंच सकेगी। आप इरशाद फरमाएं, आपकी लाइव कॉल प्रोग्राम में शामिल है। मैं डॉक्टर अंजलि, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अंजलि बात कर रही हूँ। अलैकुम अस्सलाम। सवाल ये था कि जैसे मैंने अपने इस्मे आज़म जो मेरे नाम से बनता है वो तो मैंने अपने लिए किया और उसके लिए दुआ की और परवरदिगार उसे कबूल करेगा, लेकिन फर्ज करें कोई बीमार है और अपने लिए अपना इस्मे आज़म नहीं पढ़ सकता, या ऐसे बच्चे जो बहुत मसरूफ होते हैं उनकी मुश्किलात के लिए, तो क्या हम किसी दूसरे का इस्मे आज़म भी उसके लिए पढ़ के दुआ कर सकते हैं उसके लिए?
کہ مولانا صاحب اگر پلیز. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت اہم سوال ہے, ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں لے کے چلتے ہیں اور آپ کا جواب ان سے لیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا, پروگرام دیکھتے رہیے. جی ڈاکٹر صاحبہ نے جو سوال فرمایا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ اپنے نام کا اسم اعظم خود بھی پڑھیں تو سود مند ہے, اور اگر کوئی اور آپ کے لیے پڑھے یا آپ کسی اور کے لیے پڑھے تو اس کا اتنا ہی فائدہ ہے, کیونکہ اللہ کے پاک نام کی جو برکت ہے وہ جاری ہوگی خواہ اپنے لیے ڈیمانڈ کی جائے یا دوسرے کے لیے. میں نے تجربہ کیا ہے خود بچوں کے امتحانات کے لیے, MSLE کا جو امتحان ہے جی, جو میڈیکل کے بچے ہیں یا لاء کے بچے ہیں ان کے امتحانات بہت سخت ہوتے ہیں. ایک صاحب ہیں وہ ہمارے بڑے قدردان ہیں, 42 سال سے ان کے اوپر جن تھا جی, تو الحمدللہ وہ تشریف لائے المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں, فلائی کر کے آئے, بہت دور رہتے ہیں. تو میں نے ان کے لیے وظیفہ کیا اور جن نکل گئے سبحان اللہ. الحمدللہ. جن کو نکلے ہوئے بھی 6 سال ہو گئے. اس کے بعد ان کے 3 بیٹوں کے لیے میں نے وظیفہ پڑھا, اللہ نے تینوں کے تینوں کو ڈاکٹری کے امتحان میں پاس کر دی. ماشاءاللہ. ایک اور وکیل صاحب ہیں جو بالکل فیل ہو جاتے تھے, الحمدللہ میں نے ان کے لیے پڑھا, اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت وکیل بن چکے. ایک بلکہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کو بوڑھا طوطا کہا جاتا تھا کہ بوڑھا طوطا پاس ہی نہیں ہوتا تھا جی, وہ مجھے ملے, میں نے ان کے لیے الحمدللہ قرات کی. اللہ کے فضل و کرم سے پریکٹس کرتے ہوئے انہیں 17 سال ہو گئے. تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے پڑھوائیں, میرے پاس تو خیر ٹائم بھی نہیں ہے. میں بہن ڈاکٹر اندلیب صاحبہ کی خدمت میں اور ان کی وساطت سے سب کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ خود کسی اور کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسم اعظم صحیح نکالنا چاہیے علم الاعداد کے اعتبار سے, اس کا یقیناً اثر ہوتا ہے. آیتوں کے بھی عدد ہیں, سورتوں کے بھی عدد ہیں, اللہ کے پاک ناموں کے ساتھ ساتھ ان پر بھی انشاءاللہ بحث کی جائے گی. بلکہ بعض صورتیں ہیں جو خاص مقاصد کے لیے ہیں. میں نے ایک پورا چیپٹر, آدھی کتاب لکھی ہے اسی کے اوپر کہ صورتیں کچھ خاص مقاصد کے لیے ہیں اور کچھ آیتیں ہیں جو خاص مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت قریب اختتام ہے, میں چاہتا ہوں کہ مولانا وسیم عباد صاحب سے گزارش کروں کہ وہ انتہائی کلام میں آج کیا کہنا چاہیں گے. ان سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے, حیدر اور علی کی, وہ میں بات وضاحت کر دوں. حیدر نام ہے مولا کائنات کا, چیرنے پھاڑنے والا, سمتنی امی حیدرہ. مولا فرماتے تھے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اور حضرت علی علیہ السلام کا جو نام علی ہے وہ فسمہ من شامخ علی, علی اشتق من علی. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. اب مولانا آخری مرحلے کا اعلان فرمائیں گے جس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے آج وقت نکالا اور ہمارے ناظرین و ناظرات کی رہنمائی فرمائی اسم اعظم کے حوالے سے. ناظرین یہ چوتھی قسط تھی اس پروگرام کی اسم اعظم کی, اور پہلی 3 قسطیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں, آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے مختلف نقوش ہیں اور مختلف ہیئرز جو ہیں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی اور آپ نے دیکھے, اگر آپ یہ منگوانا چاہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا ان کا کوئی ہدیہ نہیں ہے, فقط جوابی لفافہ کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں آگے الحاج ماجد موسوی جو کہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس کو ارسال کر دیں گے. آپ ہمارا ایڈریس نوٹ فرما لیجئے, یہ 66 مڈل سیکس ایونیو, ایزلن, نیو جرسی 08830. ایڈریس دوبارہ سن لیجئے, 66 مڈل سیکس ایونیو, ایزلن, نیو جرسی 08830. آپ فقط ایک جوابی لفافہ ارسال کر کے اپنا نام اور پتہ اس پہ لکھ کے آپ ہمیں بھیج دیجئے. یونٹ 005 اور ہاں اس پہ آپ ایڈریس کے ساتھ یونٹ 005 کا اضافہ کر دیجیے گا تاکہ ہم تک وہ آپ کا لیٹر جو ہے وہ پہنچ سکے. اس کے علاوہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر ہے, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں almehdi
almahdi@gmail.com almahdi@gmail.com. اور ہمارا فون نمبر جو آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. یہ 732-476-0357. اس نمبر پہ آپ کال کر کے اپنے سوالات شامل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں آپ کی آراء کا اور آپ کی تجاویز کا انتظار رہے گا. اس پروگرام کی پسندیدگی کا جو آپ اظہار فرما رہے ہیں وہ تو یقیناً ہم تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کو چونکہ ابھی ابتدائی مراحل میں سے گزر رہا ہے ہمارا المہدی ٹی وی، تو اس کو ہم کس طرح سے مزید اس میں بہتری لا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کی تجاویز، آپ کی آراء کے منتظر رہیں گے، تو آپ اس سے بھی نواز سکتے ہیں. تو یہ چوتھا پروگرام تھا، اس کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اپنے دوستوں احباب تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچائیے کہ المہدی ٹی وی کے لائیو پروگرامز جو جن کا دورانیہ 4 سے 5 تک برکات اسم اعظم ہے، اس کے علاوہ ایوری تھرسڈے پروگرام جو ہمارا الہدا کے عنوان سے آتا ہے 2 سے 3 بجے تک، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں بچوں کی اور ہر نسل کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو دوست و احباب ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے یہاں پہ کچھ سلسلہ جاری ہے، اور اس میں بہت سے فقہی مسائل کے حوالے سے بھی پروگرام عنقریب آ رہے ہیں اس میں. تو آپ اس کو دیکھتے رہیے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تو پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آگے الحاج ماجد موسفی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نعروں کے ساتھ پروگرام کے خاتمے کا کریں اور پھر کچھ گزارش کرتے ہیں. جناب آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے حیدری، یا علی. نعرے قیبری، یا علی. نعرے سبتری، یا علی. دم دم علی علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد. المہدی ٹی وی زندہ باد. اور ساری ٹیم کو خدا سلامت رکھے. پنجتن پاک 12 ماہ 14 معصوم کی ضمانت میں. شکریہ. خدا حافظ.